السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سلام بھی بجلی سے چلتے ہیں۔ مائک تھوڑا پرے تھا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق
صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیو، واجب الاحترام علماء کرام، صدر ذی وقار محترم حاجی عبدالستار صاحب اور ان کے رفقا، محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ، محترم مولانا عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ، اور آج کی اسٹیج کی رونق محترم مولانا عبدالعزیز نظامانی حافظہ اللہ، جو اگر شاید کسی اسٹیج پہ نہ ہوں تو نہ نظام ہوتا ہے نہ مانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا بستا رکھے۔ میں یہاں حاضر ہونے کے لیے ان سے ایڈریس پوچھ رہا تھا تو بتانے لگے کہ بس آپ کے لیے سڑک پر 2 کیلے لگائے ہوئے اور وہاں 2 بندے بھی کھڑے ہیں۔ تو میں نے کیا، بندے اگر 3 ہو گئے تو پھر میں کیسے پہچانوں؟ ضروری تھوڑی بھی سارا دن رات 2 ہی کھڑے رہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیلوں پہ کیلے بھی لگے ہوئے؟ بولے نہیں، وہ بغیر کیلوں کے کیلے۔ تو میں نے کیا، کراچی والے تو پتے نہیں کھاتے، آپ نے میرے لیے پھر پتے ہی کھڑے کر کے فائدہ کیا ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو کیلوں کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے اور توحید کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ چونکہ اللہ نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں نا، اگر انسان تھوڑا بہت اس پہ غور و فکر کرے تو اللہ کی عطا کردہ ہر چیز آپ کو درس توحید دیتی ہے، ہر چیز۔ بس سوچنے والی، دیکھنے والی، سمجھنے والی وہ نظر چاہیے کہ انسان اس نظر سے اس کو دیکھے تو ہر چیز اسے پتہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی اس کا دخیل نہیں۔ محترم نظامانی صاحب نے میرے ذمہ 2 باتیں لگائی ہیں، ایک شرک کا رد بھی ہے اور ایک اس بات توحید ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے مسلک کی اساس، اس لیے کہ توحید اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک آپ شرک کا رد نہیں کرتے۔ آپ جب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ توحید سے بھی پہلے، الا اللہ بعد میں ہے، لا الہ پہلے، شرک کا انکار پہلے ہے کہ کوئی معبود نہیں، لا الہ، پھر انکار کر کے پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ دیکھیے بڑی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، انسان اگر غور کرے نا، ہم ہر بات پتہ نہیں کس طرح اللہ سے توکل ہٹا کے، یقین ہٹا کے، ایمان ہٹا کے مولویوں پر، مفتیوں پر، تعویذ دھاگا کرنے والوں پر ہمارا ایمان اور یقین ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے بھروسہ اور توکل اٹھتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہگار ہیں اور اللہ تو نعوذ باللہ گناہگاروں کی سنتا ہی نہیں،
اور یہ لوگ سارا دن یہ جو پانی میں بوتلوں میں تھو 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 کرتے رہتے ہیں، یہ سارا دن ورد وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کی زبان میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے عقیدے اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ انسان یقین نہیں کر سکتا کہ ہم توحید والے ہو کر ان چیزوں میں اتنا الجھ گئے کہ کوئی دوسرا یہ مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بات، یہ جملہ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ کسی اہل توحید کا ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، بے شمار لوگ، جو آپ سے آ کے گلہ کرتے ہیں میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، نوکریاں نہیں لگتی، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، رشتے نہیں آتے، میری دکان ہے، گاہک نہیں آتے، میں نے بہت کاروبار شروع کیے، ہر کام میں نقصان ہوتا ہے۔ پھر پوچھو کہ ایسا کیوں ہے؟ بولے میں فلاں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے بتایا ہے کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کرا رکھا ہے، اور بندش، رشتوں میں بندش، گاہکوں کی بندش، بچوں کی نوکریوں میں بندش، کاروبار میں ترقی کی بندش، کوئی مراد پوری نہیں ہوتی، بندش۔ مجھے بتائیے مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ آپ سارے ماشاءاللہ توحید والے ہو، مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ دکان کھولنا آپ کا کام ہے، گاہک بھیجنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بچے پڑھائے آپ نے، یہ آپ کا کام ہے، ان کو روزگار دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ 10 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، گھر میں نہ بچہ ہے نہ بچی ہے، بندش ہے، اولادیں دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اب میں دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں، اللہ آپ کی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے، تعویذ والے نے بندش کرا کے رکوا دیا۔ اللہ آپ کی گاہک پہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، تعویذ والے نے تعویذ کر کے بندش کرا دی، گاہکوں کو روک دیا۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے، تعویذ والے نے بندش کرا دی، رشتے رکوا دیے۔ آپ کے بچوں کی نوکری رکوا دی، بندش کرا دی۔ طاقتور کون ہوا، تعویذ والا یا اللہ؟ کون طاقتور ہوا؟ آپ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں؟ ادھر تو تعویذ والے کو بولیں گے۔ ہاں، ڈرنے کی کیا، جب عقیدہ ہے تو دھڑلے سے بولو۔ طاقتور تعویذ والا ہوا جس نے اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالی، اور نعوذ باللہ کامیاب بھی ہو گیا۔ کدھر گئی آپ کی توحید؟ آپ کی توحید کدھر گئی؟ وہ توحید کے نعرے کہاں گئے؟ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جسے آپ دینے پہ آئیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جسے آپ دینے پہ آئیں دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آپ روکنے پہ آئیں تو کوئی دے نہیں سکتا، آپ دینے پہ آئیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہاں تو ساری رکاوٹیں تعویذ والے کیے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے
اللہ کو اتنا کمزور بنا رکھا ہے، ساری چیزیں پھونک مارنے والا اپنی پھونکوں سے کرتا ہے۔ آج تک کوئی ایک مثبت کام دکھا دیجئے جو ان پھونک مارنے والوں نے، دھاگے پر گیٹھیں باندھنے والوں نے، نمک اور چینی پڑنے والوں نے، بوتلوں میں تھو تھو کرنے والوں نے، تعویذ فروشوں نے آج تک کوئی مثبت کام کیا ہو ایک بتا دیجئے۔ تھانے سے تھانے دار ہٹا دیجئے، ایک مولوی بٹھا دیجئے، وہ حساب کرے گا، تعویذ دے گا، چور پکڑا جائے گا۔ ساری کی ساری دنیا، پورے اسلامی ممالک امریکہ سے آج تنگ ہے، مسلمان اتنے تنگ ہیں، دن رات بد دعائیں کرتے ہیں۔ ایک تعویذ فروش ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو یہاں جہجہ کے قبرستان میں ایک تعویذ دفن کرے، کل وہاں امریکہ کے کسی بادشاہ کی موت واقع ہو جائے، ارے ایسے بھی تو تعویذ دیا کرو۔ ساری دنیا میں جن، دیو اور پریاں پھیلا دیتے ہیں، کوئی ایسا دیو بھی تو لاؤ جو امریکہ کے بادشاہ کو، وہاں کے صدر کو اٹھا کر یہاں جہجہ میں لے آئے، اور صبح دن میں جہجہ کے بچے اس سے کھیل کھیل کر سارا دن اس کی درگت بنا دے، اس کو پتا چلے کہ پاکستان کیا ہوتا ہے۔ ایک بھی تو کوئی مثبت کام یہ لوگ کر کے دکھائیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے، جسے پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ لوگ غلط کہتے ہیں خدا کی پکڑی چھڑائے محمد کی پکڑی چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ مشرکانہ باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ساری دنیا اللہ رب العالمین کے آگے بے بس ہے، کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کا زور نہیں چلتا۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے حبیب آپ سے پہلے بھی ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے لا رجالن، کوئی عورت رسول نہیں بھیجا، کوئی بھی پیغمبر خواتین میں سے نہیں آیا، سارے پیغمبر اللہ نے مرد بھیجے ہیں۔ الا رجالا نوحی الیہم، سارے کے سارے مرد تھے، ان کی طرف ہم نے یہ وحی فرمائی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ساری کائنات کو بتا دو پوری کائنات میں میرے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، میری بندگی کیا کرو۔ تمام انبیاء کو اسی دعوت پر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب علیہ السلام کی طرف، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی مدین قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا،
اور ان سب نے جا کر اپنی اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی، ایک ہی دعوت دی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اپنی جبین نیاز کسی کے آگے نہ جھکانا، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا، اس لیے کہ نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، اپنی جبین نیاز کسی کے آگے نہ جھکانا۔ اگر تم اللہ سے ہٹ کر غیر کے آستانے پر گئے، یہ نمک حرامی ہے کہ کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا، جس کا کھاتے ہو ترانے بھی اسی کے نام کے ہونے چاہیے۔ یہ تو ایک چھوٹی بچی بھی برداشت نہیں کرتی، چھوٹی بچی بھی گوارا نہیں کرتی۔ جس مرغی کے چوزے کو میں نے پالا، دانا ڈالا، پانی ڈالا، گرمی سردی سے بچایا، اب وہ بڑی ہو گئی اور اس کو تھپڑے مار رہی۔ مولانا شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں اس کے پاس سے گزرا، میں نے پوچھا بیٹا یہ تو بے زبان مرغی ہے، اس کو کیوں مار رہی؟ وہ کہنے لگی بابا جی آپ کو کیا بتاؤں، یہ چھوٹا سا چوزا تھا، 10 روپے کا میرے ابا لائے تھے، میں اسے باجرہ ڈالتی ہوں، دانا ڈالتی ہوں، پانی رکھتی ہوں، رات کو دڑبے میں بند کرتی ہوں، بلی کتے سے بچاتی ہوں، صرف اس لیے کہ یہ بڑی ہوگی انڈے دے گی۔ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، انڈا دیتی ہے، اب بھی دانا میں ڈالتی ہوں، لیکن جب اسے انڈا زور کرتا ہے تو یہ پڑوسن کے گھر میں دے کے آتی ہے، اس لیے ماں بچی بھی برداشت نہیں کرتی کہ جس مرغی کو وہ دانا ڈالتی ہے وہ انڈا پڑوسن کے گھر میں کیوں دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی آپ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی آپ کی روزی کا اس نے انتظام کیا، اور ایسا عمدہ انتظام کیا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور ایسا خوبصورت نقشہ دنیا میں جتنے مصور آپ دیکھ لیں، ان کو کوئی بھی تصویر بنانے کے لیے سب سے پہلے روشنی چاہیے، روشنی چاہیے، پھر کلر چاہیے، پھر قلم چاہیے، پھر کوئی لکھنے کے لیے شیٹ چاہیے، پھر وہ اس پہ تصویر بنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں کوئی بتی نہیں لگی ہوئی، اندھیرے میں، پھر کوئی شیٹ نہیں، قطرہ پانی پر ایسی تصویر بنائی، ایسی تصویر بنائی کہ آج آپ اس تصویر پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ کوئی معشوق ہوتا ہے، کوئی عاشق ہوتا ہے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے یہ وہی قطرہ پانی ہے، خوبصورت ہے تو کیا ہوا، ہے تو وہی قطرہ پانی، لیکن تصویر بھی ایسی نہیں کہ آپ دیوار پہ لگا دے، وہاں چلتی پھرتی، چلتی پھرتی، بولنے والی، دیکھنے والی، سننے والی، ایسی تصویر اللہ نے بنائی۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ فرمایا ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی کو پھر ہم نے قطرہ پانی میں تبدیل کیا، قطرہ پانی کو ہم نے ایک جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، جمے ہوئے خون کو پھر ہم نے
ایک گوشت کی بوٹی لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، اس پر پھر ہم نے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں ڈال دی، اس پر گوشت کو چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ ان سارے مراحل سے انسان کو گزارنے کے بعد اس کو آخری سٹیج پر لے کر آئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنا برکت والی ہے وہ ذات جو اتنے خوبصورت مکھڑے پیدا کرتی ہے، کتنی برکت والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کس فہم و فراست سے نوازا، آپ دنیا میں دیکھتے نہیں کتنے دنیا میں اللہ نے نابینے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو، کتنے لنگڑے اور لولے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو ٹانگوں کی سلامتی کی قدر معلوم ہو، کتنے گونگے دنیا میں رب العالمین نے پیدا کر دیے تاکہ زبان جیسی نعمت کی قدر آپ کو معلوم ہو، کتنے بہرے دنیا میں رب العالمین نے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو کان کی نعمت کی قدر معلوم ہو، کتنے مجنوں پاگل دیوانے پیدا کر دیے تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو عقل جیسی اس نعمت کا احساس دلا سکے کہ عقل کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ نے کتنے دنیا میں بوڑھے پیدا کر کے، کمر جھکے پیدا کر کے، لاغر و کمزور پیدا کر کے آپ کو شباب جوانی عطا کر دیا تاکہ آپ کو جوانی کی نعمت کی قدر معلوم ہو، کتنے دنیا میں بستر مرگ پر پڑے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار پیدا کیے تاکہ آپ کو صحت اور تندرستی کی نعمت کی قدر معلوم ہو، آپ پھر بھی اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ نعمتیں وہ دیتا ہے، شکریہ غیر کے دروازے پر جا کر کے ادا کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ دنیا کا ایک مردہ ایسا بتلا دیجئے جو اپنے گھر سے قبرستان تک خود چل کر گیا ہو، کسی نیک بندے کی بات ہی بتا دیجئے، بزرگ سے بزرگ کی بات بتا دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے جسد عطر کو پیر والے دن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پیر والے دن سے لے کر بدھ تک ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گھر میں رکھے رکھا، دنیا دیکھتی رہی، آپ خود چل کر روضہ اقدس کی طرف نہیں گئے جب تک صحابہ کرام نے انہیں دفن نہیں کیا۔ پورے 3 دن تک رب العالمین دنیا کو دکھاتا رہا، ارے دیکھو پھر کل کو تم باتیں بناؤ گے، کچھ بھی کرو گے، یہ سنتے بھی ہیں، یہ جواب بھی دیتے ہیں، آؤ آج ان کو سلام کر کے دیکھو یہ تمہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ کتنے لوگ آج اہل توحید بھی دھوکہ کھاتے ہیں، میاں مردوں کو سلام کرو تو وہ سنتے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے میں کہتا ہوں بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کسی مردے کو سلام کر کے دیکھ لو، کسی مردے کو سلام کر کے دیکھ لو۔ اور کتنی عجیب بے وقوفی کی بات ہے،
وہ کہتے ہیں ہم نے جو اسے کہا ہے نا السلام علیکم یا اہل القبور، اگر ہم نے کہا تو وہ مردہ سن لیتا ہے، لمحے بھر کے لیے مان لیا، مردہ سن لیتا ہے، مان لیا لمحے بھر کے لیے، آپ بھی مان لیں، مردہ سن لیتا ہے۔ ہم زندہ ہیں یا ہم مردہ ہیں؟ ہم زندہ ہیں۔ پھر دوسرا جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مردہ جواب دیتا ہے، مردہ جواب دیتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، آپ جب اسے السلام علیکم کہتے ہیں وہ سن لیتا ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے، ایمانداری سے بتائیے، اتنا عمر ہو گئی آپ کی، آپ نے کبھی اس کا جواب سنا؟ سنا کبھی؟ نہیں۔ کہتے ہیں جی وہ ہم نہیں سن سکتے، مردہ سن سکتا ہے، زندہ نہیں سن سکتا۔ عجیب فلسفے۔ مشرک کی عقل، لوگ تو کہتے ہیں گھٹنے میں ہوتی، میں کہتا ہوں ہوتی ہی نہیں۔ گھٹنے میں بھی مانو تو چلو عقل تو ہے نا، ہوتی ہی نہیں ہے مشرک کی۔ اگر عقل ہو تو وہ شرک کرے، حقیقی زندہ رب کو چھوڑ کر وہ غیر کے دروازے پر جائے۔ اللہ نے کتنی سخت بات ہے، الزانیۃ والزانی، زانی مرد ہو یا زانی عورت، دونوں کے لیے کہا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرک۔ ایک زانی مرد یا تو زانیہ عورت سے نکاح کرے یا مشرکہ عورت سے کرے، اور اسی طرح زانیہ یا تو زانی مرد سے نکاح کرے یا مشرک مرد سے نکاح کرے۔ حرم ذلک علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے حرام کر دیا۔ کیوں؟ شرک الگ چیز ہے، زنا الگ چیز ہے، اللہ نے دونوں کو ایک قبیل میں رکھا ہے، اس لیے کہ مشرک اس بندے کا حقیقی رب مسجود معبود موجود ہوتا ہے، پھر بھی وہ غیر کے آستانے پر جاتا ہے یا جاتی ہے۔ یہی معاملہ زانیہ کا ہے، اس کا حقیقی حلال جائز شوہر موجود ہوتا ہے، پھر بھی وہ غیر کے آستانے پر جاتی ہے یا جاتا ہے۔ اگر میاں ہے تو اس کی بیوی موجود ہے، پھر بھی وہ پیاس غیر کے دروازے پر جا کے بجھاتا ہے۔ اگر عورت ہے، بیوی ہے، اس کا میاں موجود ہے، یہ دونوں میں یہ صفت مشترک ہے۔ اللہ نے اتنی سخت بات کی کہ زانی مرد اور مشرک مرد ایک، حالانکہ ایک گناہ کا مسئلہ ہے، ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، ایک عمل کی خرابی ہے، ایک عقیدے کی خرابی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک صفت ان میں مشترک تھی، یہ وصف ان میں مشترک تھا، اللہ نے ان کو یہی رکھا۔ مردے جو کچھ کہتے ہیں زندہ نہیں سن سکتا، لیکن زندے جو کچھ کہتے ہیں مردہ ساری باتیں سنتا ہے، ساری۔ بلکہ ایک گروہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ جب کسی کے کوئی رشتہ دار، عزیز رشتہ دار قبر پہ آتے ہیں، اپنے عزیز کی رشتہ دار کی قبر پر آتے ہیں، تو وہ مردہ انہیں پہچان رہا ہوتا ہے کہ کون آیا ہے۔ پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر لکھا کہ اگر ان کی قبر پر چڑیا، جو مادہ چڑیا ہے وہ، اور چڑا جو نر چڑا ہے، اگر قبر پر دونوں آ کے بیٹھے تو مرنے والے کو اس کے فرق کا پتہ ہوتا ہے، اس میں چڑیا کون ہے اور چڑا کون۔ مردہ مرنے کے بعد اس کی نظر اتنی تیز ہو گئی ہے، اتنی تیز ہو گئی ہے، وہ چڑیا اور چڑا، چڑی اور چڑا دونوں کے فرق کو سمجھتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پھر تو قبرستان ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ظاہر بات ہے، جب مردے کی نظر اتنی تیز ہوئی پڑی ہے
منو من مٹی کے نیچے سے چیڑا چیڑی کو بھی دیکھ لیتا ہے, پہچان لیتا ہے, تو تو جو کپڑا ایک سوت بھی اس کی موٹائی نہیں ہے, ایک سوت بھی, جس کی نظر منو من مٹی کے اندر سے پار ہو کر دیکھ رہی ہے, تیرے کپڑے کی تو موٹائی اتنی بھی نہیں ہے, تو تیرا کپڑا تو اس کو نہیں روکے گا. تو میں نے کیا, تو پھر کیا دکھانے جاتا ہے مردوں کو؟ کہتا توبہ توبہ تیری تو ذہنیت ہی گندی ہے. میں نے کہا میری ذہنیت گندی نہیں, تیرا عقیدہ گندا ہے, تیرا عقیدہ گندا ہے, یہ عقیدہ کی غلاظت ہے. کتنے بڑے فخر کے ساتھ انڈیا سے ایک کتاب چھپی ہے سیرت غوث اعظم کے نام سے. اس کے صفحہ 81 پر بڑی عجیب و غریب بات لکھتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی کو دستگیر کا لقب کیوں ملا, دستگیر کا لقب کیوں ملا. کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی سیر کر رہے تھے, اور آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں پڑی, قدم پڑ گیا. نظر کس کی نہیں پڑی؟ اللہ کی. ارے وہ مسلمانوں کا رب ہو سکتا ہے جو نابینا ہو, وہ دیکھ نہ سکتا ہو, یہ مسلمانوں کا رب ہے. اس کو تو دیکھنے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت نہیں, آنکھ کی بھی ضرورت نہیں, وہ دیکھتا ہے. نہ آنکھ کا محتاج ہے, نہ روشنی کا محتاج ہے, نہ فاصلے کا محتاج ہے. نظر پڑی کیلے پر, نظر نہیں پڑی چھلکے پر, قدم پڑ گیا. کیلا تو پھر اپنا کام کرتا ہے. جب قدم پڑا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالی پھسل گیا. وہ پھسلے اور پیر عبد القادر جیلانی نے چونکہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا گرنے سے بچا لیا, فوراً کھینچ لیا. کس کو؟ اللہ کو. مخلوق نے بچایا اللہ کو گرنے سے. اللہ نے کہا عبد القادر جیلانی تو نے ہمیں گرنے سے بچایا ہے, ہمارا ہاتھ پکڑ کے, جا آج سے تیرا لقب ہی دستگیر ہے. تو اس دن سے وہ پھر دستگیر بن گئے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ تحریر کسی مسلمان کی ہو سکتی ہے؟ یہ ایمان, یہ نظریہ, یہ نقطہ نظر کسی کلمہ پڑھنے والے کا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں, ہم ہی گستاخ ہیں, ہم ہی سب کچھ ایسی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا قد شتمنی ابن آدم, آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی, آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. میرے بھائی, جب اللہ کو جو کائنات کا بنانے والا ہے دنیا اس کو بھی گالیاں دے گی تو کائنات کا کیا حشر ہوگا؟ کیا حشر ہوگا کائنات کا؟ کس قدر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, اور اتنے عقائد ان کے کہ جی پیر صاحب جو ہیں وہ بس سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. بیوی وہابن تھی, میاں مشرک تھا. بیوی بولے, میاں بولے پیر صاحب کی میں نے دعوت کی ہے, گھر میں آنے والے بدتمیزی نہیں کرنا, بس وہ جیسے پیر صاحب بولے بس ویسے کرنا. اس نے کہا اچھا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے توحید والوں کو بڑی سمجھ دی ہوتی ہے. اب میاں سے بھی نہیں لڑی, پیر سے بھی نہیں لڑی, لیکن پیر کو جھوٹا کر دیا. پیر آیا, میاں نے کہا وہ جو ہماری کبھی چوری ہوئی تھی نا وہ بھی آج پیر صاحب سے پوچھیں گے, یہ بتائیں گے, ہمارے وہ چوری بھی مل جائے گی, یہ بھی مل جائے گا, وہ بھی مل جائے گا. بیوی نے سیویاں پکائی. سیویاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وہ مشین میں سے نکالتے ہیں پھر ان کو دھوپ پہ سکھا دیتے ہیں, آٹے کی بالکل کچی ہوتی ہے, اور جب کوئی مہمان آتا ہے فٹافٹ پانی میں ڈالو, ایک ابال آ جائے تو اس کو پانی میں سے نکال کے پلیٹ میں ڈالو, دیسی گھی ڈالو اور کچھ اوپر شکر ڈال دو. تو یہ بالکل یعنی فوراً فاسٹ فوڈ جسے کہتے ہیں
یہ اس طرح کی ایک چیز ہے جلدی تیار ہونے والی. تو اس نے کیا کیا، نیچے پہلے شکر ڈالی، پھر اس کے اوپر گھی ڈالا، پھر اوپر جو ہے وہ پانی سے نکال کے سیویاں ڈال دی. گھی بھی نیچے چھپ گیا اور شکر بھی چھپ گئی. اب ایسی پانی کی ابلی ہوئی پھیکی سیویاں کون کھائے گا؟ وہ تو بالکل آٹا ہے. پیر کے آگے جا کے رکھ دیا. اب وہ پیر صاحب مرید کو غصے سے دیکھتا ہے کہ شرم نہیں آتی، یہ تم پیر کی عزت کرتے، میں کوئی جانور ہوں؟ اس طرح آٹا نکال کے پانی میں سے میرے آگے رکھ دیا. نہ اس میں گھی ہے نہ اس میں شکر ہے. وہ بیوی کے پاس تپا ہوا آیا، آخر تو نے اپنے وہابی پنے کا ثبوت دے دیا نا، میرے پیر کی بے عزتی کر دی اور اسے ناراض کر دیا. اس نے کہا تیرے پیر کو تو ساری دنیا کا پتہ ہے اور سامنے رکھی پلیٹ کا پتہ نہیں ہے. ساری دنیا کے حالات جانتا ہے. پلیٹ میں سیویوں کے نیچے شکر بھی ہے اور دیسی گھی بھی ہے، بس میں نے الٹ کیا. لوگ پہلے سیویاں ڈالتے ہیں، اوپر شکر ڈالتے ہیں، پھر اوپر دیسی گھی ڈالتے ہیں. میں نے الٹ کر دیا، پہلے شکر ڈالی پھر دیسی گھی ڈالا، اوپر سیویوں سے اس کو چھپا دیا. تو پیر کو سامنے رکھی پلیٹ سے بھی نظر نہیں آیا کہ اس سیویوں کے نیچے شکر ہے، سیویوں کے نیچے. اور من مٹی کے اندر سے دیکھتا ہے چڑیا کون سی ہے اور چڑا کون سی. اور زندہ یہ حالت ہے کہ سیویوں کے نیچے شکر نظر نہیں آتی. زندہ ہاتھی لاکھ کا، مرا 1.25 لاکھ. عجیب فلسفے ہیں لوگ. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے کائنات والو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور اور اتنے بے بس ہیں. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں. ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کے فقیر، ساری دنیا کے ملنگ، ساری دنیا کی پہنچی ہوئی سرکاریں، ساری دنیا کی پہنچی ہوئی سرکاریں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے. قرآن کا چیلنج ہے، سارے مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے. اتنے کمزور ہیں اور اتنے بے بس ہیں، کچھ بھی ان کے پلے. اور پھر اگلی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے آگے سے، دسترخوان سے، ان کی پلیٹ سے کھانے کا کوئی ذرہ، سوجی کے حلوے کا کوئی ایک دانہ اپنے منہ میں اٹھا کر کے لے جائے، لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے. مکھی سے بھی نہیں لڑ سکتے، اور کیا لڑیں گے، مکھی سے نہیں لڑ سکتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. مکھی بھی کمزور، مکھی سے چھیننے والے وہ بھی کمزور، یا وہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی کمزور، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے مردے ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. قیامت تک اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر کو پکارنے والے، ان کی مثال رب العالمین نے ایسے دی جیسے کوئی پیاسا کنویں کے کنارے کھڑا ہو جائے، پانی کے آگے ہاتھ پھیلائے،
اور کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ فرمایا وما ہوا ببالغی، قیامت تک پکارتے رہیں، ان کے منہ میں پانی نہیں آئے گا۔ اسی طرح کافر، اسی طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پر ساری زندگی پکارتے رہیں، لیکن ان کی پکار کی سنوائی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنے بھی پیر فقیر آپ اکٹھے کر لیجئے، دنیا کا ایک پیر بھی ایسا نہیں جو دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہو۔ آج پیر عبدالقادر جیلانی کے مرید سندھ میں بھی بستے ہیں، جو سندھی میں پکاریں گے، پنجاب میں بھی بستے ہیں جو پنجابی میں پکاریں گے، کراچی میں بھی بستے ہیں جو اردو میں پکاریں گے، ہو سکتا امریکہ میں بھی رہتے ہوں جو انگلش میں پکاریں گے۔ پیر عبدالقادر جیلانی کی اپنی مادری زبان عربی ہے، عربی کے سوا کوئی زبان نہیں جانتے۔ اب دنیا میں ہر شخص اپنی اپنی زبان میں پیر عبدالقادر جیلانی کو آوازیں دیتا ہے، وہ تو عربی کے سوا کوئی آواز سمجھتے ہی نہیں، کوئی زبان جانتے ہی نہیں، کیسے سمجھیں گے آپ کی پکار؟ اللہ ہر زبان جانتا اور سمجھتا ہے، ہر زبان۔ پھر پیر کے سونے کے بھی ٹائم ہے، جاگنے کے بھی ٹائم ہے، قضاء حاجت کے ٹائم ہے، سارے ان کے وقت ہیں، ایک شیڈول ہے کہ جی اس ٹائم آرام کرتے، اس ٹائم کھانا کھاتے، اس ٹائم نماز پڑھتے، اس ٹائم دوستوں سے ملتے ہیں۔ ابھی آپ نہیں مل سکتے، پیر صاحب سفر پہ گئے ہوئے ہیں، وہ پرسوں آئیں گے، 100 جھمیلے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی کھانے کا ٹائم، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، نہ سفر کا، کوئی اس کا ٹائم نہیں۔ آپ کا جب دل کرے اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، جب دل کرے، کوئی وقت نہیں۔ حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ مرید آیا تو پیر صاحب لوٹا لے کے جا رہے تھے، لوٹا لے کے جا رہے تھے، لوٹا لے کے جا رہے ہیں، مرید پیچھے بھاگا، حضرت ایک چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹا سا مسئلے کا بچہ، رک ذرا، مجھے بس پریشانی ہے، بس رک جائے۔ پیر بھاگا جا رہا ہے، اس لیے کہ پریشر ہے، پیر کو پریشر بڑا ہوا ہے۔ کسی نے دشمنی کی ہے، گنے کے رس کے ساتھ مولی کے پتے بھی ساتھ ڈالے، اب روک نہیں رہا۔ تو شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو حاجت پیچھے پیچھے، حاجت روا آگے آگے، حاجت روا آگے آگے، اور حاجت روا کو حاجت نے بس دوڑا رکھا۔ وہ اپنی حاجت تو روک نہیں سکتا، تمہاری حاجتیں کیا پوری کرے گا؟ اپنی حاجت تو روک نہیں سکتا، تمہاری حاجتیں کیا پوری کرے گا؟ اور ابھی بھی آپ مجمع میں، آپ تو خیر ماشاءاللہ جہجہ والے بڑے اچھا ذوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجی عبدالستار صاحب کو مزید لمبی عمر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے دینی پروگراموں سے آپ کے عقیدے کی ماشاءاللہ بڑی اصلاح کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں ان کی یہ محنتیں، کاوشیں، یہاں آپ کے مقامی علماء کی خدمات، اللہ رب العالمین اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ دین کے اتنے پیاسے اور متلاشی ہیں، آپ جاگتے رہتے ہیں، آپ نہیں سوتے، لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے جلسوں میں لوگ سو جاتے ہیں، اور جلسے بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، حالانکہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، مرے نہیں، زندہ ہیں، صرف سو گئے ہیں۔ اور پھر جب آپ تقریر کے بعد ان کو اٹھاؤ، بھائی اٹھو، جلسہ ختم ہو گیا، اٹھو، اس سے پوچھو مولوی صاحب نے کیا کہا، تو وہ جو سویا ہوا تھا بتائے گا آپ کو مولوی صاحب نے کیا کہا، حالانکہ وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے۔ زندے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میری نیند کی حالت میں مولوی صاحب نے کیا کہا، اور مرنے کے بعد مردے کو سارا پتہ ہے،
ساری دنیا کا پتہ ہے، سارے جہان کا پتہ ہے۔ میرے بھائی عجیب، حالانکہ ہم تو وہ زبانی کلامی نیت بھی نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو جنازے میں نیت کرتے ہیں نا کہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، 4 تکبیریں نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر زندے کے میت کے۔ اچھا، نیت تک یہ مانتے ہیں یہ میت ہے، مر گیا، نیت تک یہ مانتے ہیں، اور جب مٹی کے اندر اتار دیتے ہیں پھر حضرت صاحب ساری دنیا کی سیر کرتے ہیں، ساری دنیا کی، پھر جا کے یہاں بھی آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، دیکھ جاتے ہیں یہ لوگ کیلے کھا رہے ہیں ہمیں نہیں کھلا رہے، یہ لوگ چاول کھا رہے ہیں ہمیں نہیں کھلا رہے۔ آج بھی پتہ نہیں کتنے مدر دیکھ کے گئے ہوں گے۔ آج تو بدھ ہے، شاید جمعرات کو آتے ہیں، جمعرات کو آتے ہیں۔ آپ نے جلسہ اصل میں ایک دن اسی ڈر سے پہلے ہی کر دیا، وہ کل آئیں گے، دیکھیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں 2 ہی ٹھکانے رکھے، ایک علیین ہے، ایک سجین ہے۔ علیین اچھے لوگوں کی روحیں وہاں چلی جاتی ہیں، سجین میں برے لوگوں کی روحیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ لیکن جو سجین والے ہیں ان کو فرشتے نکلنے نہیں دیتے، وہ نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ تکلیف والی جگہ، لیکن انتظام پہرا اتنا کڑا ہے نکلنے نہیں دیتے۔ اور جو علیین والے ہیں وہاں انتظام، صفائی ستھرائی، خوراک، آرام، آرائش اتنا ہے کہ وہاں کسی کا وہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، وہاں سے دل نہیں چاہتا۔ یہ ان کا پتہ نہیں تیسرا کون سا ٹھکانہ ہے، ہر ہفتے مردے واپس آ جاتے ہیں، ہر ہفتے، اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہاں جس جگہ ان کے مردے رہ رہے ہیں وہاں کوئی رکاوٹ کے لیے پاکستانی پولیس کھڑی، 50 روپے پکڑاتے ہیں، آ جاتے ہیں، پھر جو یہاں چاول ماول ملتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، 1 آدھ پلیٹ پولیس والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ تو ان کا کام اس طرح چل رہا۔ میرے بھائی عقیدے کی اصلاح کیجیے، عقیدے کی، یہ بنیادی عنصر ہے سب سے پہلا۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر یقین مانیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، سب سے بڑا احسان اس کا آپ کو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، پھر اس کا اور بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، تعلیم ہے، عقل ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، پیسہ ہے، عقیدہ نہیں، عقیدے سے آگے شرک پر ساری زندگی گزار رہے ہیں، شرک۔ اور اتنی عقل نے ان کو اندھا کر رکھا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، پروفیسر ہمارا ایک بریلوی تھا، اس نے ایک دن بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ جی وہ میں نام بھول گیا، کسی بزرگ کا اس نے نام بتایا کہ وہ بزرگ نماز پڑھتے، سجدہ کرتے، اور جب تک بیت اللہ ان کے سامنے نہ آ جاتا جب تک وہ سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن ان پہ اعتراض کیا کہ یہ جو اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے سارے لوگ پیچھے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی جب تک بیت اللہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے میں سجدے میں رہتا ہوں، جب بیت اللہ ہٹتا ہے تب سر اٹھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ تو بولے اس نے ایسے ہاتھ کیا، اس بزرگ نے ایسے ہاتھ کیا اور اس اعتراض کرنے والے سے کہا کہ میری بغل کی طرف دیکھ۔
اس نے بغل کی طرف دیکھا تو وہ اس کی جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا اس نے بغل کی طرف دیکھا تو پورا کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ بغل میں اسے بنا ہوا اس کو دکھا تو ایسے تر تر کانپا اور بے ہوش ہو کے گر گیا. سبحان اللہ. میں نے کہا جی اس کا کوئی حوالہ کوئی پروف؟ بولے یہ معرفت کی باتیں آپ لوگوں کو ابھی آپ کم عمر ہو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتا. معرفت کی بات عجیب معرفت. اگر جیسے میں فل کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں پیر نہیں بن سکتا، بالکل بھی پیر نہیں بن سکتا. پھر اگر میں نے قمیض اتار دی کوٹی بھی اتار دی نیچے کی تہبند باندھے ہوئے ہوں میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں لیکن آدھی پہنچی ہوئی سرکار. اور اگر سب کچھ ہی اتار دو تو بالکل ہی پہنچی ہوئی سرکار، پوری پہنچی ہوئی سرکار. اب آپ دیکھیں میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ مشرک کی عقل ہوتی ہی نہیں ہے. یہ کیا معیار؟ یقین مانیے دنیا میں کوئی شخص ننگا ہو، بال مونچھیں داڑھی ہر چیز اس کی اس طرح ہو کہ جب سے پیدا ہوا اور دائی نے اس کو نہلایا تھا اس کے بعد زندگی میں کبھی نہیں نہایا، آپ اس کو دوست بناؤ گے؟ اس کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا پسند کرو گے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کا معیار دوستی کا لوگوں نے نعوذ باللہ اتنا گھٹیا بنا دیا کہ جو گندا غلیظ پاکی پلیدی کا خیال نہ رکھنے والا یہ اللہ کا دوست اور پہنچی ہوئی سب. اور ہم اگر نماز پڑھیں اور ہمارے سر پہ ٹوپی نہ ہو چاروں طرف سے سوالات کی بوچھار آئے گی. ہے وہاں بھی گستاخ ہے اللہ کی دربار میں کھڑا ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے سر ننگا.